انفورسمنٹ انسپیکٹر نشتر زون میٹروپولیٹن کارپوریشن کاشف اسلم بھٹی کی ناجائز تجاوزات کے خلاف دبنگ کارروائی۔ لاہور سے خالد محمود کی رپورٹ کے مطابق گرین ٹاؤن عمر چوک ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی کے دوران انجمن تاجران نے غنڈہ گردی کرتے ہوئے ضبط شدہ سامان ٹرکوں سے اتار لیا اور شدید نتائج کی دھمکیاں دی، زد و کوب کرتے رہے، جس پر انفورسمنٹ انسپیکٹر کاشف اسلم بھٹی نے 15 کی کال کر کے تھانہ گرین ٹاؤن پولیس منگوا لی۔ تھانہ گرین ٹاؤن نے انفورسمنٹ انسپیکٹر کاشف کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے کار سرکار میں مداخلت اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے جرم کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ رخ کرتے ہیں پنجاب کی تحصیل دیپالپور کا۔ بیورو چیف چودھری مجاہد محمود کی رپورٹ کے مطابق لیسکو واپٹا اربن سب ڈویژن دیپالپور کے سالانہ انتخابات میں معروف سماجی شخصیت غلام حسین بھٹی میٹر انسپیکٹر بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ ان کی کامیابی پر علاقے کی معروف شخصیات سول سوسائٹی صحافیوں کی طرف سے مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے واپٹا اربن سب ڈویژن دیپالپور کے سالانہ انتخابات میں معروف سماجی شخصیت غلام حسین بھٹی میٹر انسپیکٹر بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے۔ ووٹرز کا جوش و ولولہ، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور پھولوں کی مالائیں پہنائی گئیں اور ان کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ ان کی کامیابی پر علاقے کی معروف شخصیات سول سوسائٹی صحافیوں کی طرف سے مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے۔ سرگودا سے بیورو چیف علی رضا کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او محمد طارق عزیز کا تھانہ اربن ایریا کا اچانک دورہ۔ ڈی پی او نے تھانے کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور حوالات کا بھی جائزہ لیا۔ حوالات میں بند قیدیوں کے مقدمات کے بارے میں بریفنگ لی اور ریکارڈ روم کو بھی چیک کیا۔ ڈی پی او کا صفائی نہ ہونے پر برہمی کا اظہار، ڈیوٹی محرر کو شوکاز نوٹس جاری۔ تھانے میں صفائی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے اور تمام ریکارڈ کو بر وقت مکمل کیا جائے۔ تھانے میں آنے والے شہریوں کی درخواستوں پر فوری مقدمے کا اندراج کیا جائے۔ عام شہری کے حقوق کا تحفظ اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ اور ادھر امپورٹڈ اور کرپٹ وفاقی حکومت کے خلاف موجودہ ہوشربہ مہنگائی اور بجلی بلوں، فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں عوام کو ہزاروں روپے ناجائز بل بھیج کر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ عوام خودکشیوں پر مجبور ہو گئی۔ اس سلسلے میں فخر ٹاؤن دیپالپور لاہور ملتان شاہراہ روڈ تا اوکاڑا زیر سرپرستی چودھری اورنگزیب جٹسرا امیدوار حلقہ این 137 زیر قیادت چودھری جاوید جٹسرا، مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف نبیل احمد قیانی، رہنما تحریک انصاف تاریخی ریلی نکالی جائے گی۔ اس موقع پر مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف چودھری جاوید جٹسرا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بیورو چیف پنجاب 18 نیوز کے چودھری مجاہد محمود کی اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف ٹکٹ ہولڈر این 137 چودھری اورنگزیب جٹسرا کی قیادت میں آج 24 ستمبر کو انشاءاللہ اوکاڑا کے لیے مہنگائی کے خلاف، اس ہوشرباب مہنگائی کے خلاف ہم ایک ریلی نکال رہے ہیں، جس کا مقصد بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ اور گھی، آٹا اور دالوں کا ریٹ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ غریب آدمی آٹا، دال، چاول کے درمیان ہی فیس کا رہ چکا ہے۔ اس کو اپنے اور کوئی کسی قسم کا ہوش نہیں ہے، اپنا کسی اور زندگی گزارنے کا مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ آٹا، دال اور بجلی کے بلوں سے نکلے گا تو پھر ہی اسے پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے۔ اس مہنگائی میں یہ حال کر دیا ہے کہ 14,000 روپے بجلی کے بل کے لیے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ اپنی بیٹیوں کے گلے پر چھریاں چلا رہے ہیں۔ اس مہنگائی کے دور میں اگر آج ہم لوگ متحد ہو کر ان لوگوں کے خلاف، اس نااہل حکومت کے خلاف نہیں نکلیں گے تو آپ یقین کریں کہ آنے والے دن ہمارے مزید اس سے بھی بدتر ہوں گے۔ اس لیے تمام دوستوں سے آج اپیل کرتے ہیں کہ آج اوکاڑا کے لیے چودھری اورنگزیب صاحب کی قیادت میں ہم ایک ریلی نکال رہے ہیں اور اس میں تمام شامل ہو کر اس مہنگائی کے خلاف اور اس بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے کے خلاف اور اس آٹا، دال، چینی کے ریٹوں کے خلاف آج ہم متحد ہو کر نکلیں گے تو کل یہ چیزیں ہماری پہنچ میں آئیں گی، ورنہ ہم جو دور آ رہا ہے ہم مٹی کھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ شکریہ، مہربانی۔
رخ کرتے ہیں دڑانوالا کا، جہاں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں مرحوم اسسٹنٹ پروفیسر شاہد پرویز کی یاد میں اور ادارے کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پروقار تقریب میں محکمہ تعلیم کے حاضر سروس ریٹائرڈ اساتذہ، پروفیسرز اور طلباء نے شرکت کی۔ تقریب میں مرحوم اسسٹنٹ پروفیسر شاہد پرویز کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ شعبہ تعلیم کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں ان کے بیٹے کو یادگاری شیلڈز پیش کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں شاہ جمال سے۔ میاں عنایت اللہ کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان نے تو ٹرانسجینڈر ایکٹ منظور کر لیا، جبکہ دوسری طرف اس بل کے پاس ہوتے ہی کچھ غلط نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آئیے مزید سنتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی زین العابدین ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے ایٹی نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تبدیل لخلق اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، کہ قرآن مجید کی یہ صریح اور واضح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی خلقت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لے کے آئے۔ یہ جو قانون 2018 میں 22 مئی کو پاس کیا گیا ہے، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے اور دین اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو ابھی تک یہ احساس نہیں ہے کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد ہماری مسلم خواتین کی تقدس پر زد پڑتی ہے۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد ہمارا اسلامی نظام خاندان وہ شدید طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ قانون وراثت میں تبدیلیاں بہت سی پیچیدگی اور مسائل جنم لیں گے۔ اس لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام کو شاید ابھی تک احساس نہیں ہے کہ پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے کہ جو ممالک یورپ اور امریکہ میں بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا لا پاس کیا گیا ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے کہ یہ ایسا قانون بھارت میں بھی موجود نہیں ہے جو پاکستان میں پاس کیا گیا ہے۔ اس بل کو بہت سے لوگ آڑ بنا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بل خواجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے، جسے انٹر سیکس کمیونٹی کہا جاتا ہے، اسلام اور دین اور شریعت اور قانون اسلام میں ان خواجہ سراؤں کے لیے مستقل حقوق موجود ہیں، ان کے لیے مستقل چیپٹر ہے اسلام اور دین میں، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی اقدار کے لیے، ان کی عزت اور آبرو کے لیے ہمارے مسلم معاشرے میں ایک پورا احساس موجود ہے۔ یہ ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے ہم حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ہمارا اس حوالے سے خواجہ سراؤں کے حوالے سے کوئی احتجاج نہیں ہے، لیکن اس بل میں جو شق نمبر 2 ہے اور 3 ہے وہ قابل اعتراض ہے۔ شق نمبر 2 اس بل میں یہ پاس کی گئی ہے کہ کوئی مرد اپنے آپ کو اگر عورت فیل کرتا ہے تو پاکستان کا قانون اسے اجازت دیتا ہے کہ کوئی مرد اپنے آپ کو عورت قانون میں لکھوا سکے۔ اور شق نمبر 2 اس بل کی 3 یہ ہے کہ کوئی عورت اپنی جنس تبدیل کرانا چاہتی ہے تو اسے بھی اختیار ہے۔ یہ دونوں چیزیں اسلام اور دین اور شریعت کے خلاف ہیں۔ اور تیسرا اس بل کے اندر جو اہم پیچیدگی ہے وہ یہ قرار دی گئی ہے کہ مرد عورت کو جو ذاتی